بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ ملکی سیاست میں ایک طرح کا ہیجان ہے۔ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کے لیے سرگرم ہے، جبکہ دوسری طرف حکومت کی طرف سے اور وزیر اعظم خصوصاً وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے عوام رابطہ مہم کا سلسلہ بھی جاری ہے، بلکہ عوام رابطہ مہم میں تیزی آئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن کے حوالے سے اپنا موقف دے رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کو بتا رہے ہیں کہ کس بنیاد پر یہ اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو منحرف اراکین ہیں ان سے حکومت نے اب یہ کہا ہے، ایک تو ان کو شوکاز نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اس کا 7 دن کے اندر اندر جواب دیں، معذرت کریں، ان کو پارٹی میں واپس قبول کیا جائے گا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں اس پر کیا رسپونڈ کرتے ہیں، کیا وہ واپس آتے ہیں یا نہیں۔ آج بھی وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عوامی دباؤ کی وجہ سے یہ لوگ واپس آئیں گے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کے حلقوں میں عوام نکل آئی ہے اور وہ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ جس پارٹی کا ووٹ آپ کے پاس امانت تھا آپ اس سے منحرف ہو گئے ہیں۔ لیکن آج اس ساری صورتحال میں بلاول بھٹو زرداری کا ایک عجیب بیان سامنے آیا ہے۔ آج انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پیر کو عدم اعتماد پیش نہیں ہوتی اور سپیکر اپنا کردار ادا نہیں کرتے تو وہ دیکھیں گے کہ OIC کی کانفرنس کیسے ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے دھمکی دی کہ وہ اسمبلی کے اندر ایوان کے اندر دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ اس پر رد عمل بھی آیا اور وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فروخ حبیب کا کہنا تھا کہ یہ تو ملکی مفاد کا معاملہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اپنے ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح دے رہے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے پنجاب کے اندر بھی عدم اعتماد کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں، وہاں پر بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار اپنے ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کیا رخ اختیار کرے گی پاکستان کی سیاست، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آپ نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے سینئر تجزیہ کار جناب عظیم چودھری کو۔ عظیم چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ عظیم چودھری صاحب، یہ پہلے ہم اس بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس بیان سے شروع کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر اسپیکر نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تو ہم دھرنا دے دیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ OIC کانفرنس کیسے ہوتی ہے۔ OIC کانفرنس تو ایک بڑا مقصد ہے، اس کو اس طرح کی سیاست سے جوڑنا آپ کے خیال میں کیا مناسب ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی پارلیمانی جمہوریت میں یا پاکستان کی سیاسی زندگی میں جو بڑے کریڈٹس اپنے ذمے لینے کی کوشش کرتی ہے اور لیتی بھی ہے اور ان کا رائٹ بھی ہے لینا، ان میں OIC کا پاکستان میں اجلاس بھی شامل ہے، جو لاہور ہوا تھا صوبائی اسمبلی کی بلڈنگ میں، اور اس کو ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہاں اجلاس ہوگا ایک اسپیشل پرمیشن کے تحت۔ بھٹو صاحب نے اس کو پریزائڈ کیا تھا اور دنیا کے بڑے اسلامی ممالک کی نہیں، تمام اسلامی ممالک کے تمام زعماء کرام وہاں تشریف فرما تھے، صدور بھی تھے، وزرائے اعظم بھی تھے۔ لاہور شہر امٹ کر باہر آ گیا تھا اور وہ بالکل ٹھیک اس کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ اس کے مقاصد پہ میں نہیں جانا چاہتا، ان پہ بحث ہو سکتی ہے لیکن وہ ایشو نہیں ہے۔ اور یہ OIC تو بنی تھی مسئلہ فلسطین کے حوالے سے، قبلہ اول کے حوالے سے، اور اس کی حرمت اور فلسطین کی آزادی یہ تو پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک اہم حصہ ہے۔ بھٹو صاحب خود اس پہ تقریریں کر چکے ہوئے ہیں۔ اگر پاکستان کے 75ویں یعنی اس پہ سالگرہ پہ یا آزادی کے موقع پر یہ ایک کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے تو یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ 50 سال مکمل ہونے پر بھی ہم نے اس طرح کا ایک اجتماع کیا تھا، اور غالباً اس میں تقریباً 100 کے قریب قراردادیں آئیں گی جو مسلم ممالک سے متعلق ہوں گی، جس میں اسلامی فوبیا بھی ہوگا، جس میں مسجد اقصیٰ کا ذکر بھی ہوگا، جس میں فلسطین کا ذکر بھی ہوگا، جس میں مسلم ممالک کے درمیان تجارت کا ذکر بھی ہوگا، کشمیر کا ذکر بھی ہوگا، جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کا ذکر ہوگا، جہاں ان کو آزادی چاہیے اس کا ذکر ہوگا۔ گویا امہ کا مسئلہ اس میں زیر بحث لایا جائے گا۔ یہ درست ہے کہ اسپیکر صاحب کو اجلاس بلانا ہے، انہوں نے ریکوزٹ کیا ہوا ہے۔ اگر وہ 21 کو نہیں بلائیں گے، 25 کو بلائیں گے، 2 دن 3 دن لیٹ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ 21 کو بلا بھی لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور ممکن ہے
چونکہ سیکریٹری کی طرف سے لوگوں کو اطلاعات چلی گئی ہوئی ہیں کہ یہ نوٹس آ چکا ہوا ہے اور اب اس پر اجلاس ہونا ہے، اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگ کہاں موجود ہیں، سب کو، پورے پاکستان کو پتہ ہے، آدھے گھنٹے کے نوٹس میں لوگ اسمبلی میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ کہنا اور ٹی وی پر آ کر پوری دنیا کے سامنے یہ کہنا کہ ہم دیکھیں گے کیسے ہوگا، یہ بہت غیر مناسب ہے۔ اور ایسے یہ جن مقاصد کی آپ بات کر رہے ہیں OIC کے وہ مقاصد، یہ ایسے ہیں کہ یہ پاکستان جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو ہمارے خارجہ پالیسی کے اہم نکات ہیں، ستون ہیں، یہ کسی سیاسی جماعت سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے، ہر سیاسی جماعت اس کو فالو کرتی رہی ہے۔ یہ پاکستان کی ریاست کا ہی نہیں، پوری امہ کا مسئلہ ہے، امہ کے مسائل ہیں۔ پاکستان کی حکومت ان حوالوں سے چھوٹی ہے، پاکستان کی ریاست تو بڑی ہے لیکن یہ مسائل اس سے بھی بڑے ہیں۔ مثلا فرض کیجئے ایران اور سعودی عرب کے معاملات ہوں، افغانستان کے معاملات ہوں، جو یقیناً اس میں ضرور آئے گا، جس پر پوری دنیا کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، پاکستان کے اپنے معاملات، بوسنیا کے معاملات، چچنیا کے معاملات، یہ سب آتے رہے ہیں۔ ہمیں اپنی فارن پالیسی کو محدود نہیں کرنا، پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں اس کو وسیع کرنا ہے اور اپنے مفادات کو اور اس کے ذریعے اپنے معاشی مفادات کو اور سیاسی استحکام کو مستحکم کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ میسج کیا دینے لگے ہیں؟ آپ میسج دنیا کو یہ دینے لگے ہیں کہ آپ کا آنا ہمیں پسند نہیں ہے یا آپ کے آنے میں ہم رکاوٹ بنیں گے۔ جب کسی ایمبیسڈر نے یہ بات سنی ہوگی تو اس نے یقیناً اپنی حکومت کو اطلاع دے دی ہوگی کہ پاکستان میں یہ بھی ایک معاملہ ہو سکتا ہے، سیکیورٹی کا معاملہ ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جائے تو وہ پوری دنیا کی سب سے بڑی خبر بن جائے گی۔ ہمیں ایسے ہوتی ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس، دنیا بھر میں ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشنل ہے، ڈیموکریٹک ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، آپ کو نیشنل اسمبلی کی گیلری میں بیٹھ کے OIC کی میٹنگ کو آبزرو کرنا چاہیے، کیونکہ آپ ہیومن رائٹ کی جو کمیٹی ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں، باقی لوگ بھی مختلف کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں، اور یقیناً فارن آفس نے کچھ اور ڈگنیٹریز کو بھی بلایا ہوگا کہ آئے وٹنس کریں، اور اس کے بعد پاکستان جو ہے اس کو یقیناً ایک بہتر مقام ہوگا، بات کرنے کا موقع ہوگا، پوری دنیا میں جا کر اپنی بات پھیلانے کا، اور پوری دنیا کی بات ہمیں سننے کا ایک موقع مل رہا ہے۔ ہمیں اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، انہیں ہمیں اپنی سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے، یہ غیر مناسب ہے، غیر دانشمندانہ ہے، اور اس میں سے کوئی دانش کی رمق نظر نہیں آ رہی۔ یعنی یہ جو اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مفاد ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے، ایک بہت بڑا اکٹھ ہونے جا رہا ہے مسلم امہ کا، اس میں ہماری سیاسی جماعتوں کی جو ایک اجتماعی آگہی اور دانش کا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے، جس میں ان کو بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا بجائے اس طرح کے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو معاملہ تھا ہمارا ملائیشیا جانے کا، وہ ہم نہیں گئے تھے، وہ میٹنگ جو تھی اس میں پرائم منسٹر نہیں گئے تھے، یہاں تو سب اکٹھے ہو رہے ہیں، یہاں تو سب کے درمیان انفارمل اور فارمل ملاقات ہوگی، سب کی ہوگی، پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ہوگی، پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ہوگی، فارن منسٹر تو ہوں گے، تقاریر ہوں گی، ایک دوسرے کا نقطہ نظر سننے کو ملے گا، باہمی گفتگو ہوگی، غیر رسمی گفتگو ہوگی، رسمی گفتگو ہوگی، نوٹس ہوں گے، وربل نوٹس ہوں گے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی فارن پالیسی کا اس وقت بہت اہم حصہ ہونی چاہیے، اور ہمیں اس کی بنیاد پر اپنی باقی فارن پالیسی جو ہم غیر جانبداری کی بات کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ دلائیں گی، اس کے لیے لائحہ عمل تیار کر کے دیں گی، لیکن ہم اپنی پالیٹکس کے لیے اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز کو خراب کریں، یہ سیاسی رہنما کا کام نہیں ہے، یہ سیاسی لیڈر اور سیاسی رہبر کا کام نہیں ہے، یہ گلی کے کسی سیاسی کارکن کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایسی بات کرے، اسے بھی نہیں دیتا، چاہے جائے کہ آپ قومی اسمبلی میں ایک بڑے لیڈر ہوں، آپ کا خاندان پاکستان کا حکمران خاندان رہا ہو، آپ تعلیم یافتہ ہوں، آپ پالیٹکس کو جانتے ہوں، آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کو جانتے ہوں، آپ اکنامکس کو جانتے ہوں، آپ ملکی دفاعی اور سیاسی اور غیر سیاسی اور معاشی مشکلات سے واقف ہوں، آپ کو تو اس کے حل کے لیے گورنمنٹ کو تجاویز بھی دینی چاہیے، اس لیے کہ
کہ اگر فرض کریں یہ حکومت سال رہے نہ رہے، کل چلی جائے پرسوں چلی جائے، آنے والی حکومت نے بھی تو پھر انہی کے ساتھ نبھا کرنا ہے. بالکل. تو وہ نبھا تو ہم تب کریں گے جب ہمارا طریقہ کار ٹھیک ہوگا. اور یہ ایک ایسی صورتحال میں کہ جب آج سے کچھ روز قبل اقوام متحدہ نے اسلاموفوبیا کے خلاف پاکستان کی قرارداد منظور کی، 15 مارچ کو انہوں نے پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے خلاف دن قرار دیا. ایک ایسی صورت میں کہ جب ہم اسے بھی اسلامی دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے، انڈورس کر رہے ہوں گے تاکہ ہم ایک اسٹریٹجی بنائیں، ایسی صورت میں ایسی بات کرنا غیر میں ذمہ داری بلاول بات ہے. صاحب کو یاد کرانا چاہتا ہوں، یہ ان کی پیدائش سے شاید پہلے کا واقعہ ہے. جب امریکن ایمبیسی کو یہاں آگ لگائی گئی تھی اور سلمان رشدی کی کتاب کے حوالے سے ہوا تھا سلسلہ، بے نظیر صاحبہ پرائم منسٹر تھیں، اس کی ہمیں قیمت دینی پڑی تھی، اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان بھی ہوا تھا. کتاب تو دنیا میں چھپی ہوئی ہے، بک رہی ہے، لیکن اب اس پر قدغن ہوگی. اب پوری دنیا میں وہ جو کیریکیچرز بنتے تھے، وہ جو بات کی جاتی تھی، جو قرآن کو آگ لگانے کی نعوذ باللہ کوشش کی جاتی تھی، جو گالی نکالی جاتی تھی، جو برا کہا جاتا تھا، اب یہ ایک سنگ میل ہے پوری مسلم ورلڈ کے لیے کہ اقوام متحدہ نے اس پر ایک ٹھپا لگا دیا ہے کہ اب آپ اس پر اس طرح بات نہیں کر سکیں گے نفرت انگیز طریقے کے ساتھ. آپ گفتگو کر سکیں گے لیکن آپ گالی نہیں نکال سکیں گے. ہمیں تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ایک سنگ میل ہم نے عبور کر لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں آگے بھی بات سنی جائے گی. جب ہمیں پلیٹ فارم ملے گا کہنے کو تو ہم یہ بتا سکیں گے کہ ہمارا دین آشتی، امن، سکون، پیار، محبت، اخوت، بھائی چارہ یہ لے کے چلتا ہے. ہم دوسروں کے نہ حقوق کو قسم کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ زیادتی چاہتے ہیں، نہ ہم ٹیررسٹ ہیں. ہم تو پرامن لوگ ہیں، ہمارا تو پیغام ہی امن اور سلامتی کا ہے، اور ہمیں اسی پیغام کو لے کر چلنے کے لیے اپنے پلیٹ فارم کو خود خراب نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اب ہم بات کریں کہ اس وقت جو عدم اعتماد کی صورتحال ہے، عظیم شویس صاحب، حکومت نے بھی اعلان کر رکھا ہے کہ ہم ایک جلسہ کریں گے. دوسری طرف ہم اپوزیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی 25 تاریخ کو پہنچ جائیں گے. یہ کیا ایک صورتحال آپ کے سامنے لگ رہی ہے؟ کیا میرا خیال ہے اس کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب یہ معاملہ چونکہ آ گیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے اور اس پہ گفتگو وہاں شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے جو واقعات شہر میں ہوئے ہیں ان پر، اور اس کے بارے میں حکمت عملی اور فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا حتمی اور آخری ہوگا. ملک کا مفاد اپنی جگہ پر سب سے زیادہ مقدم ہے، اور اس کے بعد پالیٹکس ہے. کوئی شبہ نہیں ہے کہ پارلیمان سب سے وہ ہے، بالادست ہے، دستور بھی اس کے تحت ہی آتا ہے، کورٹس بھی اس کے تحت آتی ہیں، انتظامیہ بھی اس کے تحت آتی ہے. یہ ایک ان کا آئینی حق ہے، وہ ادا کریں اپنا آئینی حق. لیکن اگر تصادم کی پالیسی ہوتی نظر آئے تو پھر اس کی آگ تو گلی گلی محلے محلے لگے گی. اور یہ پاکستان کے سیاستدانوں کو، جن کو زیرک سیاستدان کہا جاتا ہے، جو تجربہ کار ہیں، جو پارلیمانی جمہوریت کو جانتے ہیں، جو اس زبان کو جانتے ہیں، جو اس طور طریقے کو جانتے ہیں، جو اختلاف کی گنجائش بھی پیدا خود کرتے ہیں اور اس کو کور بھی خود کرتے ہیں، ان کو چاہیے مل جل کر باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ یا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اس کا جو بھی حل نکلے اس کو من و ان تسلیم کریں. ٹھیک ہے. اس وقت ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب شفیق اوان. شفیق اوان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو میں. آپ فرمائیے گا شفیق اوان صاحب، کیا صورتحال ہے لاہور کی؟ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ وہاں بھی ظاہر ہے عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں سردار عثمان بزدار، وہ بھی ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. دیکھیے جاوید صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جو تاریخ چنی ہے اپوزیشن نے عدم اعتماد کی، یہ انہیں پہلے سے پتا تھا کہ ہمارا شیڈیول ہے وہ ایسی کانفرنس، اور اس میں پوری دنیا مسلم دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، وزیر خارجہ آ رہے ہیں، سردار آ رہے ہیں. تو پہلے تو ان کی بدنیتی یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے ایسی ڈیٹ چنی جس پہ کہ پوری دنیا کی توجہ ہماری طرف تھی. اب یہ ڈیٹ آگے پیچھے بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ وہ نہیں مانا. خیر وہ ڈیٹ آ گئی. اب وہ بلاول بھٹو صاحب فرماتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ او آئی سی کانفرنس کیسے ہوگی، اور اس کو انڈورس کرتے ہیں. وہاں پہ موجود شہباز شریف صاحب اس کو نہ صرف انڈورس کرتے ہیں بلکہ اس کا ان کی جو انہوں نے کہا ہے اس کو
तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं उसको। साथ ही मौलाना फजल रहमान साहब देख लें, बड़े जानदीदा सियासतदान हैं, लेकिन मेरी राय में उन्हें वहाँ टोकना चाहिए था कि भाई आप अपनी सियासत की खातिर अपनी अदम एतमाद ठीक है करें, आप, ये आपका हक है, ये आईनी हक है, इसको मैं आप कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन उस पर यह कहना कि भाई अगर ये ना हुआ तो हम अदम एतमाद नहीं देंगे, ये किसी तौर भी ना ये साहिब राय नहीं, और इसको ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन उससे बड़े अफसोस की बात यह है कि आपकी जो बाकी अपोजिशन की पार्टियों से सपोर्ट कर रही हैं। आपने पंजाब की बात की है, तो ज़ाहिर है जब एक अदम एतमाद किसी मुल्क में पेश होती है तो वो मुल्क की इकॉनमी और मुल्क के सोशल फाइबर की बुनियादी हिला देती है, क्योंकि पूरा मुल्क उसमें शामिल हो जाता है। अब ये देखें जो कुछ आप वहाँ इस्लामाबाद में हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ भी है। अब लोग देखें, ये वो नहीं कि 40 साल पहले बेनज़ीर के खिलाफ अदम एतमाद आई, नवाज शरीफ के खिलाफ आई, फलां के खिलाफ आई, फलां के खिलाफ आई, और लोग स्विच कर गए, लोग टर्न कोट हो गए, लोटे हो गए, और अपना जिस सीट से जिस पार्टी से वो जीत के आए थे उसके बजाय वो दूसरी पार्टी में चले जाते थे। अब वो नहीं, अब वो लोग जाग गए हैं। अब अवाम वो नहीं है कि वो हर आंखें वो कान अपना मुंह बंद करके अपने चल पड़े। अब लोग रजिस्ट कर रहे हैं कि भाई आपको वोट हमने इमरान खान के नाम का दिया है, या वोट हमने आपको किसी और पार्टी के दिया है, और आप हमारा एतमाद और हमारा वोट वो बेच के आप अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए दूसरी पार्टी को स्विच कर रहे हैं। तो अब लोग रजिस्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने लोगों में एक नया शऊर बर्पा कर दिया है। पहले भुट्टो थे, जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद, उन्होंने एक अवाम में शऊर बर्पा किया था कि वो अपने आप को पहचाने, उनकी पावर क्या है, उनके वोट की पावर क्या है, और वही हुकूमत बना सकते हैं। उसके बाद इमरान खान ने अपना वो जो शऊर था वो लोगों को जो है उनको कहा इसको आप प्रोटेक्ट करें, इस पर आप अपना पहरा दें। ये ना हो कि आपका मैंडेट जो है आपने किसी एमएनए को दिया, एमपी को दिया है, ठीक, वो अपने जाती मकासद के लिए कोई और स्विच कर जाए। और ये ये बहुत बड़ी तब्दीली यही है। शायद वजह है। मैं शफीक कहता हूँ अवान भुट्टो साहब के के बाद फैसलाबाद में भी हमने एहतजाज देखा है, और अब शकरगढ़ में भी हम इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ भी एहतजाज हुआ है, अपने एमएनएस के खिलाफ एहतजाज हुआ है कि आपने इमरान खान साहब के नाम पे वोट लिया और अभी आप किसी और को वोट देने जा रहे हैं। बिल्कुल देखें, ये तो उसको ओपन सीक्रेट कहें, ये तो ना पहले लोग कंप्रोमाइज कर जाते थे, लेकिन खान साहब ने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया आज कि आप एहतजाज करें लेकिन पुरअमन करें। अब लाहौर और नारोवाल और फैसलाबाद जहाँ जहाँ ये लोग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, जहाँ जहाँ ये लोग ये है इन्होंने अपना सिंध हाउस में पनाह ली है ना कि भाई अपना अपना वोट बेचना है या अपना फौजदारी तब्दील कर रही है, तो लोगों की जो मुज़ामत सामने आई है और इस पर लोग शर्मिंदा हो रहे हैं। अब यार हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम एक आइसोलेशन में नहीं रहते, हमारे आस पड़ोस रिश्तेदार, वोटर के अलावा आपके घर वाले, वो सब ये जब ये लोग गुजारा करते हैं लोटे लेके, तो लोग सोचते हैं भाई इस बंदे ने क्या किया है, क्यों किया है। वो फिर रिव्यू करने में मजबूर हो जाता है कि भाई ये वो दौर नहीं कि 40 साल पहले जहाँ मैंने मर्जी अपना वोट भेज दिया, जहाँ मर्जी वफादारियाँ भेज दी, तो लोग मुझे कुछ नहीं कहते। अब लोग जो है वो पब्लिक में आ गए, सोशल मीडिया पे आ गए, बल्कि खुद फिजिकली पब्लिक में आके वो उसको कंडेम कर रहे हैं, उसको याद दिला रहे हैं कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, ये मैंडेट आपका नहीं है, मैंडेट वो है जो हमने आपको दिया है, मैंडेट वो है जो आपको इमरान खान या किसी पार्टी ने दिया है, ठीक, जिस पार्टी के टिकट पे आप आए उस पर आप उसको फॉलो करें, ठीक, ना कि पैसे या किसी चमक की या किसी और फेवर के हिस्से में आप अपना ज़मीर बेचें। फिर देखें वो क्या कह रहे हैं कि हम अपना अपने अगले टिकट पे आपको ये कर अपना ना अपना अगले टिकट पे आप के वादे पे वफादारी तब्दील कर रहे हैं। सही, और सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगा कि जो लोग अपना वोट बेच रहे हैं, ज़मीर बेच रहे हैं, उनको कम से कम नाअहल करार दे देगा, एक मुल्क में एक मिसाल कायम कर देगा, आइंदा कोई भी जो है अपने मैंडेट या अपने वोट को बेचने की जरूरत ना करे। ठीक है। अजीम चौधरी साहब, ये एक चीज़ ये जहन में कि अगर अरकान ये कहते हैं कि हमने अपना, जैसे कि शफीक अवान साहब ने भी फरमाया, अब अगला टिकट, ये क्या है अगला टिकट? ये आप अपने 5 साल तो पूरे करें। फिर हमने देखा कि आपने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन किया कि एक दूसरे को हम डिस्मेंटल नहीं करेंगे, अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं करेंगे। एक तीसरी क़ुव्वत तहरीक इंसाफ की शक्ल में पाकिस्तान में मौजूद थी, ये तीसरी क़ुव्वत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई इन रिवायती जमातों के लिए, और फिर ये टिकट का हुसूल, ये क्या है, ये क्या सोच है? लेकिन ये बड़ा नेचुरल है। अगर आप पॉलिटिकल वर्कर हो, एंकर ना हो,
تو آپ بھی دیکھیں گے کہ کل جو الیکشن ہونا ہے یا سال بعد ہونا ہے اور سال ڈیڑھ سال الیکشن کی تیاری میں لگ جاتا ہے، تو مجھے کس حالات میں کس پارٹی کے ساتھ کیسے معاملات کو طے کر کے اپنی جیت کو یقینی بنانا ہے، یہ بڑا نیچرل ہے، اس پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ووٹ خرید رہا ہے اور کوئی بیچ رہا ہے وہ قابل مذمت ہے، وہ قابل گرفت ہے، اس کے ساتھ جو مرضی کرے، سب کچھ کرے، کوئی لحاظ نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے اس بات کو سٹیک پہ لگانے کے لیے تیار ہے کہ میں ڈی سیٹ ہو جاؤں لیکن میں ووٹ دوں، تو آپ اس کو ووٹ دینے سے روکیں گے تو بریچ آف پریولیج ہوگا، کیونکہ ووٹ دینا اس کا بنیادی حق ہے۔ لیکن اس فیصلے کے خلاف آپ الیکشن کمیشن میں جائیں گے تھرو اسپیکر نیشنل اسمبلی اور وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اس لیے کہ اس نے ووٹ دیا ہوگا، اور پھر وہ الیکشن تو 45 دن کی مار ہے کہ 45 دن میں پھر الیکشن ہونا ہے، تو پھر وہ جو لوٹے آج لہرائے جا رہے ہیں وہ ان لوٹوں ان کے جلسے جلوسوں میں لوٹے لہرا دیے جائیں۔ یہ پاکستان میں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کے باہر لوٹے لٹکا دیے گئے تھے، ہوا ہے ہمارے ہاں، ہم جانتے ہیں اس بات کو۔ لیکن پاکستان کا پولیٹیشین جو ہے وہ کوئی بے وقوف پولیٹیشین نہیں ہے جی، وہ سمجھدار ہے۔ اگر میں اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں باوجود اس کے کہ یہ اسٹیٹ ٹی وی ہے، اگر پرائم منسٹر صاحب وقتاً فوقتاً لوگوں کے ساتھ الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ اپنی کوارڈینیشن کو بہتر رکھتے تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی، لوگوں کو اعتراض ہی نہ ہوتا۔ میں بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، میں اور آپ دن میں 3 دفعہ ملیں، آپ کی میرے درمیان شکایت ہوگی تو ہم رفع کر لیں گے، ہم ایک ہفتے میں ملیں، ایک دن میں ملیں، ایک مہینے میں ملیں، ہم اپنی شکایت رفع کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو شاید یہ شکایت ہے کہ ہمیں اتنا ایکسیس نہیں ملا، اور پھر چونکہ پاکستان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے تو ڈیولپمنٹ کہاں سے ہونی تھی، اور ایم این اے کا کام ڈیولپمنٹ کروانا نہیں ہے، ایم پی اے کا کام کسی حد تک ڈیولپمنٹ کا ہے۔ لوکل باڈیز اگر سٹرینتھن ہو جاتی تو یہ شاید صورتحال پیدا نہ ہوتی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی 1.5 سال باقی اور اس 1.5 سال کو انتظار کے ساتھ نہیں گزارا جا سکتا تھا، یہ گزارا جا سکتا تھا۔ 6 مہینے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ چوہے صاحب کے الیکشن ایئر شروع ہو جاتا ہے، آخری سال تو وہ مہم میں ہی چل جاتا ہے، اس میں چلا جاتا ہے، تو 6 مہینے کی بات تھی، اور ابھی تو کچھ نہیں بکھرا ہوا نا۔ اگر پرائم منسٹر کے خط کے بعد یا اسد عمر کے خط کے بعد لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پارٹیز کے اندر شو کاز جو ہے یہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے، اور شو کاز کا جواب دے دیا جاتا ہے، معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ان کے لوگ واپس نہیں آ رہے تو پھر وہ اپنی سیٹ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ ورنہ پھر پاکستان کے اندر ایک بار پھر ایک دوسرے کی حکومتوں کو غیر مستحکم کرنے کا عمل شروع ہو جائے گا، وقت سے پہلے فارغ کرنے کا عمل بھی ایک طرح سے روایت بن جائے گی۔ ایسی مثال تو اس سے پہلے موجود نہیں ہے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس منظور کرا چکے، بالکل ناکام ہوئی ہیں ساری کوئی یہ ایک نئی مثال ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہر واقعہ ہمارے سامنے نیا ہو رہا ہے، اور ان نئے واقعات کی روشنی میں آنے والے دنوں میں تجزیہ کیا جا سکے گا۔ ابھی تو اگر ہم بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ کل کیا ہوگا تو یہ ہمارا قیاس ہو سکتا ہے، فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جو ماضی میں ہوا ہے وہ اس سے مختلف تھا، تب پریزیڈنسی پرائم منسٹر کے خلاف تھی، تب ڈیپ سٹیٹ پرائم منسٹر کے خلاف تھی، تب ایم این اے پرائم منسٹر کے حق میں نہیں تھے، ان کو اکٹھا کر کے دیا گیا تھا، تب کچھ بیرونی دباؤ تھا پرائم منسٹر کے حق میں، اور تب پنجاب کی پوری حکومت پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں تھی، ان کے خلاف تھی، تو وہ معاملات بالکل مختلف تھے۔ بالکل صحیح، یہ معاملات اور طرح کے ہیں، ان کو اور طرح ڈیل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عظیم چوہے صاحب آپ کا، شفیق اوان صاحب آپ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یقینی طور پر یہ ایک آئینی عمل ہے جس سے ظاہر ہے اپوزیشن اور حکومت دونوں کو گزرنا ہے، لیکن اس میں ملکی مفاد کو ہم نے مقدم رکھنا ہے، کیونکہ ایک اہم ترین کانفرنس OIC کی ہونے جا رہی ہے جس میں تمام اسلامی ممالک سے جو مندوبین ہیں وہ پاکستان آئیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہے، بہت بڑی سمٹ ہے، اپوزیشن کو بھی بہت احتیاط سے چلنا ہوگا۔ ایک بریک کا وقت ہو چاہتا ہے، بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا۔
ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے اسلاموفوبیا کے حوالے سے۔ دنیا میں بڑھتی ہوئی اسلاموفوبیا کی لہر کے خلاف آخرکار پاکستان کی آواز سنی گئی اور اقوام متحدہ میں پاکستان کی جانب سے جو قرارداد پیش کی گئی تھی اسے منظور کیا گیا، اور یوں پوری دنیا میں 15 مارچ تاریخ مقرر کی گئی جس میں یہ ایک عالمی دن منایا جائے گا اسلاموفوبیا کے حوالے سے۔ یقینی طور پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے سب سے مؤثر آواز رہے ہیں اور انہوں نے اقوام متحدہ، OIC سمیت مختلف فورمز پر اس حوالے سے بات کی ہے۔ اگر ہم اسی ان سٹیٹمنٹس کا جائزہ لیں تو جب وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں بات کی تو اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی کچھ اپنے خیالات کا اسی طرح سے اظہار کیا۔ ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ توہین رسالت کسی بھی صورت آزادی اظہار رائے نہیں ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ کی دل آزاری کا باعث ہے، یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر وزیر اعظم عمران خان نے ان کی اس موقف کی تعریف بھی کی تھی۔ دوسری طرف پھر کچھ ہی عرصے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا بیان بھی سامنے آیا، اور جسٹن ٹروڈو نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اسلاموفوبیا ناقابل قبول ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹویٹ میں فل سٹاپ کا لفظ لکھا تھا۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہمیں اسے ہر صورت ختم کرنا ہوگا اور کینیڈا کو مسلمانوں کے لیے ایک پرامن ملک بنانا ہوگا۔ انہوں نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے ایک نمائندہ خصوصی بھی مقرر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ان کے اس فیصلے کو اور ان کے اس سٹیٹمنٹ کو قابل تعریف قرار دیا تھا، اور اب اقوام متحدہ میں جو یہ قرارداد منظور ہوئی ہے اس سے بھی ظاہر ہے کہ بہت بڑی انکریجمنٹ ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کے فورم پہ اس حوالے سے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. یہ تھے وزیر اعظم عمران خان، اور اب اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں امریکہ سے، واشنگٹن ڈی سی سے وہ شخصیت جوائن کر رہے ہیں جنہوں نے پہلی بار دنیا میں یہ لفظ یعنی اسلاموفوبیا کا لفظ متعارف کروایا تھا، اور یہ اس کے بعد پوری دنیا میں یہ لفظ پھیل گیا اور اس پر بات ہونے لگی۔ جناب ڈاکٹر اکبر ایس احمد جو کہ مصنف بھی ہیں اور عالمی امور کے سینئر تجزیہ کار بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، دنیا میں پہلی بار آپ نے اس لفظ کو انٹروڈیوس کروایا تھا، اقوام متحدہ میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس کو آپ کافی سمجھیں گے کہ انتہائی قابل اطمینان بات ہے؟ یہ بہت ہی اہم قدم لیا ہے یونائٹڈ نیشنز نے، اور ہماری جو حکومت ہے، پرائم منسٹر صاحب، وہاں کے جو پاکستان کے سفیر ہیں یونائٹڈ نیشن میں، اور جتنے بھی افسر تھے انوالوڈ ان دس ایفرٹ، ان سب کو ہمیں خراج تحسین دینا ہے اور مبارکبادی دینی ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کی مہم تھی اور یہ کوئی فیصلہ نہیں تھا کہ کامیاب ہوگی کہ نہیں، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ 1990s میں کمشنر تھا رنیمی ٹرسٹ نے ایک کمیشن سیٹ اپ کی تھی ٹو اسٹڈی پریجوڈس اگینسٹ مسلمز، اور اس وقت کوئی نام نہیں تھا۔ اس سے پہلے میں کمشنر تھا آن دا رنیمی ٹرسٹ ٹو اسٹڈی پریجوڈس اگینسٹ جوئش کمیونٹی، تو اس کے لیے وہ اسٹڈی کا نام تھا اینٹی سیمیٹزم، اسٹڈی فار اینٹی سیمیٹزم، لیکن مسلمانوں کے خلاف جو پریجوڈس تھی، نفرت تھی، تعصب تھا، ان کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ تو ہم نے یہ تجویز کیا تھا بحیثیت ایک کمیشن کہ ایسا لفظ ہو جو ایک دم ریکگنائزبل ہو، وہ پک اپ ہو دنیا میں، میڈیا میں، اور ایک دم پھر لوگ کہہ سکیں کہ یہ جو ہو رہا ہے، اگر کوئی خاتون پہ حملہ ہو رہا ہے جو نقاب پہنی ہے یا دوپٹہ پہنی ہے، یا کوئی مرد پہ حملہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کی داڑھی ہے، مسجد جا رہے ہیں، مسجد پہ حملہ ہو رہا ہے، اس کا ایک نام ہے، وہ نام ہے اسلاموفوبیا۔ اور اسلاموفوبیا لپیٹ میں بوڑھے کو، جوان کو، عورت کو، مرد کو، غریب کو، امیر کو، سب کو لیتا ہے۔ آپ صرف مسلمان ہیں اور اس آئیڈینٹی کے بیسس پر آپ پہ حملہ ہو رہا ہے۔
تو یہ بہت بڑی کامیابی ہم نے یہ 1990 میں شروع کیا تھا. میں دیکھ رہا ہوں یونائٹڈ نیشنز نے جو تسلیم کیا ہے کہ یہ اب اسلاموفوبیا ڈے ہوگا. اس سے مجھے امید ہے کہ بہت ہی ریلیف ملے گی مسلمانوں کو دنیا میں. ریممبر یہ جو چیز ہے یہ گلوبل ہے, ہر جگہ پوری دنیا میں یہ چیزیں مسلمان اس کو فیس کریں. آپ دیکھیں ہمارے نیبر ہیں انڈیا میں دوپٹہ پہننے کی اب اجازت نہیں ہے سرکاری طور پر. ہماری لڑکیوں کو جو مرد ہے وہ موب اس کو پکڑ کے یا چھرا بھونک دیتی ہے, اس کو ٹانگ دیتی ہے, گلے سے ٹانگ دیتی ہے یا جلا دیتی ہے, لنچنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سب نشان ہیں, یہ سائنز ہیں اسلاموفوبیا کے. تو مجھے امید ہے کہ یہ بہت ہی جو اہم قدم لیا ہے یونائٹڈ نیشنز نے, اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہمیں سب کو فخر ہونا ہے کہ یہ کامیابی سے پہنچ گیا ہے سر تک. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ 13ویں اور 14ویں صدی سے لے کے 20ویں اور 21ویں صدی تک جب ہم آتے ہیں اور ایک جو اس کا مغربی اشتراقی ادب کو ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو مغربی اسکالرز ہیں انہوں نے اس چیز کو بڑی ہوا دی اور انہوں نے اسلام کو لوگوں کے سامنے ایسا پیش کیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا؟ یہ بہت ہی اہم سوال آپ نے اٹھایا. دیکھیں اس کا اسلاموفوبیا کی جو جڑ ہے وہ شروع ہوتا ہے جب عام طور پہ عام آدمی جو ہے وہ یہ جوڑتا ہے اسلام ایکولز ٹیررزم, اسلام ایکولز باربیرزم, اسلام ایکولز پریجڈس اگینسٹ ویمن. یہ 3-4 چیزیں جو ہیں بار بار دہرائی جاتی ہیں کہ دیکھو مسلمان جو ہے یہ مسلمان کا کلچر ہے, یہ مسلمان کی تاریخ ہے, یہ مسلمان کی روایت ہے, اور یہ ہمارے مغرب کے خلاف ہے کیونکہ ہم یہ چیزیں نہیں مانتے. یہ جو ہے یہ بیسس جو ہے اسلاموفوبیا کی غلط ہے, انکریکٹ ہے. اور میں نے تو سالوں سال فیلڈ میں ریسرچ کی, اور میری جو لیٹسٹ کتاب تھی اس سلسلے میں جرنی انٹو یورپ, اس میں میں نے ثابت کیا تھا, پروف دیا تھا کہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں یورپ کی, اسپیشلی اندلوسیا کی ہسٹری, تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمان جو تھے صدیوں تک آگے تھے پوری دنیا میں, اسٹرانومی میں, میتھمیٹکس میں, سائنس میں, میڈیسن میں, بالکل آگے تھے. اور کیوں آگے تھے؟ کیونکہ ان کے جو اصول تھے وہ اسلامی اصول تھے, وہ پڑھتے تھے, لکھتے تھے, علم کو بڑے اوپر اہمیت دیتے تھے اور اس کا بڑا اونچا درجہ ہوتا تھا. تو نتیجہ یہ تھا کہ ہر شخص جو تھا وہ کوشش کرتا تھا ہم علم حاصل کرتے ہیں کیونکہ یہ فرض ہے ہمارا. اور جہاں تک رسول پاک کا ذکر ہو رہا ہے تو ہمیں یہ پروجیکٹ کرنا ہے کہ یہ ہم مسلمان جو ہے ہم کیوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم پہ حملہ ہے. اس لیے کہ ہر مسلمان اس پہ بھی میں نے بہت ریسرچ کی ہے, ہر مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ رسول پاک جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے ہمارے لیے پیارے ہیں, وہ محبوب خدا, ہم ان کو محبوب خدا کہتے ہیں. ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں, خوف نہیں ہے کہ کوئی ٹائرنٹ ہے, آمر ہے, اور اس لیے ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. نہیں, ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اتنے پیارے ہیں ہمارے لیے, وہ محبوب خدا, اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے. تو اس لیے جب آپ دیکھتے ہیں اگر آپ کے والدین کے خلاف کوئی بدتمیزی کرے, بری باتیں کرے, تہذیب نہ دکھائے, تو ہم اپسیٹ ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں اگر رسول پاک کے خلاف کوئی توہین کی ایک بات کرے یا ایسی باتیں بدتمیزی کی کہے تو ہم کتنا اپسیٹ ہوتے ہیں. یہ بات میں سمجھتا ہوں مسلمان فیل ہوئے ہیں کمیونیکیٹ کے کہ مغرب کو کہ کیوں ہم اتنے اپسیٹ ہوتے ہیں, اور یہ بار بار یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, میں بھی اس میں شامل ہوتا ہوں. تو ہمارے لوگ بدقسمتی سے غصہ زیادہ دکھاتے ہیں, اور جب آپ غصہ دکھاتے ہیں تو دوسری طرف سے بھی وہ کاؤنٹر اس کا غصے میں ہوتا ہے اور وہ ڈائلاگ ختم ہو جاتی ہے. تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پوزیشن کیا ہے ہمارا جو غصہ ہے اور ہم کیوں اس سے ناراض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ 9/11 یعنی جو 11 ستمبر کے واقعات تھے, اس نے کتنا اہم کردار ادا کیا اس حوالے سے؟ کیونکہ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد جب ہم موویز دیکھتے ہیں اس میں ایک خاص وضاقتہ کے لوگوں کو دہشت گرد دکھایا جاتا ہے, خاص قسم کے وضاقتہ کے لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے, ہیرو ویلن کا کانسیپٹ, اس نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا آپ کے خیال میں؟ بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اور 9/11 کے بعد میں تو واشنگٹن میں تھا, بالکل فرنٹ رو ڈرامے کے, اور میں دیکھ رہا تھا کہ کتنی جلدی سے اور پورے میڈیا میں یہ ایک چیز گلوبل ہو گئی تھی. تو ہر جگہ ٹی وی پر, ریڈیو پر بار بار یہ آتا تھا کہ مسلمان ایسے ہیں. تو مسلمان ایک شارٹ ہینڈ ہو گیا تھا. تو اگر کوئی مجھے دیکھتا تو یہ نہیں کہتا یہ اکبر احمد ہے, یہ اسکالر ہے, پروفیسر ہے, جو بھی ہے, وہ یہ کہتے یہ مسلمان ہے.
اور میں بتا رہا ہوں اتنا انکمفرٹیبل تھا کہ اگر آپ ایک مسلمان ہوتے یا ترک یا ملیشین یا سعودی یا پاکستانی اور آپ ایئرپورٹ پر آتے یا ایک ڈاکٹر کے ویٹنگ روم میں انتظار کر رہے ہوتے. اب میں جاتا ہوں, میں انتظار کر رہا ہوں, 15-20 آدمی وہاں بیٹھے ہوئے انتظار کریں ڈاکٹر کے لیے, تو نرس آتی ہے, وہ پھر نام لیتی ہے, لسٹ پر آپ کا نام ہوتا ہے, وہ نام لیتی ہے, اکبر احمد. جیسے وہ احمد کہتی ہے تو لوگ چونک جاتے ہیں, کیونکہ ان کے دماغ میں یہ کہ احمد جو ہے وہ شاید ٹیررسٹ ہے یا 9/11 کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے, اور ایک دم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بھی کوئی خطرناک آدمی ہو سکتا ہے. اور مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کیونکہ احمد میرے لیے لنکڈ ہے, جڑا ہوا ہے رسول پاک کے نام سے, سب سے بڑا نام, سب سے عظیم نام ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے دنیا میں. تو یہ بہت, میں سمجھتا ہوں بہت کام ہمیں کرنا ہے. یہ جو فاصلے بن گئے ہیں, فاصلے ہمارے سامنے, ان کو ہمیں کسی طرح اب یہ بند کرنا ہے, یہ فاصلوں کو. اچھا, لیکن اس میں اب ظاہر ہے پھر عراق کی جنگ ہوئی, افغانستان کی جنگ ہوئی, آپ کے خیال میں وہ جو پچھلے جو ایک طالبان کی حکومت تھی, ظاہر ہے وہ ہم نے دیکھا, میں اب کی حکومت کی بات نہیں کر رہا لیکن میں پچھلی حکومت کی بات کر رہا ہوں, یہ جنگ بھی موجب بنی کہ ایک تصویر بنائی جائے پوری دنیا میں ایک مسلمان کی. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. اور دیکھیں یہ بہت ہی اہم چیز ہے جو ہم یہ ڈسکس کریں. بہت اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو امیجز پیدا ہوئی ہیں یہ گلوبل ہو گئی ہیں پوری دنیا میں. یہ میں تو پڑھاتا ہوں بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو, تو میں جب وہ میرے کلاس آتے ہیں, نئے نئے ٹرم شروع ہوتا ہے, میں ان سے باتیں کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم تو بہت کم جانتے ہیں آپ کے مذہب کا, ہمیں کچھ کوئی پڑھاتے ہی نہیں اسلام کا اسکولوں میں, ہائی اسکول میں. تو پہلی دفعہ ہم یہ باتیں سن رہے ہیں کہ اسلام اتنی پازیٹیو چیزیں, عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کرو, بوڑھوں کے ساتھ یہ سلوک کرو, غریبوں کے ساتھ یہ سلوک کرو. تو کہتے ہیں پہلی دفعہ ہم یہ سب سن رہے ہیں, ہم یہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ان کی جو تاثر ہوتے ہیں, ان کے جو خیالات ہوتے ہیں اسلام کے سلسلے میں, وہ سب ٹیلی ویژن سے آتے ہیں. اور ٹیلی ویژن سے مجھے بڑا گلہ ہے کیونکہ ٹیلی ویژن ڈسکشن ابھی بھی ہو رہا ہے. اگر 4 بندے بات کر رہے ہیں اسلام کے سلسلے پہ یا اسلام کی پالیٹکس پر, چاروں کے چاروں غیر مسلم ہوئیں گے, تو ان کو بہت ہی کم محدود ان کی معلومات ہے اسلام کے بارے میں, اور اگر ہیں بھی تو کافی ان کا تعصب ہوئے گا اسلام کے خلاف. تو میں کہتا ہوں یہ بہت بدقسمتی کی ایک سچویشن ہے, کیونکہ غفلت بھی ہے, جاہلت بھی ہے, اور اس پر یہ آپ دیکھیں نفرت بھی پھیل رہی ہے. تو اس لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ مسلمان اسکالرز, انڈیویجولز جو چاہتے ہیں کہ برج بلڈنگ کریں وہ میدان میں آئیں اور بڑی کوشش کریں, ایکٹیو ہوں اور یہ برج بلڈنگ کریں. یہ جو پہلا قدم ہوا یونائٹڈ نیشنز کا, یہ بہت اہم اور اچھا پلیٹ فارم ہے, اسی کو آپ بلڈ اپ کریں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ مسلمان کی اسپیشلی جوان جو ہماری یوتھ ہے وہ آئے, لوگوں کو سمجھائے کہ یہ مذہب ہے کیا اور اس کے کیا ڈائنامزم ہے اور ہم کیسے دنیا کے ساتھ رہ سکتے ہیں. دیکھیں اسلام کا جو مرکزی فلسفی ہے وہ ہے بیسڈ ان دا قرآن, جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے رب العالمین, کہ ہمارے لیے نسل اور نیشنلٹی سب اٹ ڈزنٹ کاؤنٹ. پوری دنیا جو ہے, ہر کریشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. رسول پاک کا جو لاسٹ ایڈریس ہے عرفات میں, وہ کہتے ہیں نہ کوئی کالا ہے, نہ کوئی گورا ہے, نہ عرب ہے, نہ نان عرب ہے, سب will only decided by the character and the morality of the individual. یہ بہت بڑی باتیں ہیں, یہ 7th century میں بات کر کے چلے گئے رسول پاک. تو ہمارے لیے یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم یہ باتیں, یہ خیالات لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور پھیلائیں. ڈاکٹر صاحب, یہ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ جیسے فورم پہ بات کی, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کچھ عرصے بعد روس کے صدر کا بیان آیا, پھر جسٹن ٹروڈو کا بیان آیا. یہ اب ظاہر ہے کہ ایک بڑا سٹیپ تو لے لیا گیا ہے کہ 15 مارچ کو یہ دن منایا جائے گا, لیکن اب عملی طور پہ بھی ظاہر ہے اسلامی دنیا کو بھی سامنے آنا ہوگا تاکہ وہ بھی اپنا کچھ اس میں حصہ ڈالیں. OIC کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اسلامی ممالک کے سربراہان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ مغرب کے ساتھ اس معاملے میں مکالمہ کیا جائے, کیونکہ وہیں سے یہ شر وہیں سے اٹھتا ہے, ان کے اخبارات سے اٹھتا ہے, ان کے میڈیا سے اٹھتا ہے, آزادی اظہار رائے کے نام پہ. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. دیکھیں آپ نے یونائٹڈ نیشنز کا حوالہ دیا ہے اور میں بڑی قدر کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں یونائٹڈ نیشنز کی, اور بہت وہ کوشش کرتے ہیں امن امان کے لیے. لیکن یہ آپ نہ بھولیں کہ روانڈا میں جب قتل عام ہو رہا تھا یونائٹڈ نیشنز دیکھ رہی تھی اور کچھ نہیں کیا. شبرنیچا میں, بوسنیا میں, بالکنز میں
जब कत्ले आम हो रहा था, मुसलमान लिटरली मारे जा रहे थे, जैसे आप हलाल करते हैं मुर्गियों को और जानवर को, मुसलमान मारे जा रहे थे, औरतों को रेप करा जा रहा था, यूनाइटेड नेशन मौजूद था, कुछ नहीं किया। तो उनकी भी एक किस्म की लिमिटेशंस है। हमें ये नहीं, हमारी जो मेंटालिटी, हमें ये नहीं कहना है कि अब वो हो गया वो करेंगे, नहीं, हमें हर मुसलमान को पाकिस्तान में बैठा हो या बाहर बैठा हो, उसको अब कोशिश करनी है, और ये जो एक चैलेंज लेना है कि हमें ये जो गलत हिस्टोरिकल एक किस्म का टेढ़ा मेढ़ा इमेज है इस्लाम का, हमें इसको ठीक करना है। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हमारे बच्चे रह रहे हैं, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन रह रहे हैं, और ट्रूडो बहुत अच्छा है, अपने पुतिन है, वो मुतासिर हुए हैं इससे, वो समझ गए, लेकिन हमारे नेबर्स की क्या पोजीशन है? मोदी साहब कब समझेंगे कि कौन समझाएगा उनको कि देखिए ये जो हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ, ये अच्छी चीज़ नहीं, ना आपके लिए अच्छी है ना हमारे लिए अच्छी है। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये हैं और आगे हैं, और हमें इसमें कोशिश करनी है, और इस पर हमें रिलैक्स नहीं करना है, क्योंकि ये जो एक किस्म की डिबेट है, डिस्कशन है, ये बड़ी लंबी है और तवील है और मुश्किल है। डॉक्टर साहब, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर हम देखते हैं, बरतानिया में हम देखते हैं, फिर यूरोपियन यूनियन में हम देखते हैं, वहाँ पर मुसलमान बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे भी जाते हैं, हुकूमती सतह पे भी उनके पास बड़े बड़े ओहदे होते हैं, अच्छी पोजीशन पे देखें, बरतानिया में देखें, अमेरिका में देखें, यूरोप में देखें, लेकिन ये चीज़ बाज़ औक़ात नीचे ट्रैवल नहीं करती, नीचे आवाम के साथ वही वाक़यात हो रहे होते हैं। तो आपके ख्याल में कहाँ पे गैप्स हैं कि जो शायद नीचे ट्रांसलेट नहीं हो पाते? बहुत अच्छा आपने पॉइंट निकाला है, बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं भी देखता हूँ, मैं इनको जानता भी हूँ, बड़ी बड़ी सीनियर पोजीशन ओहदे पर हैं। आप इंग्लैंड में आप देखें, लॉर्ड्स हैं, मेयर ऑफ लंदन हमारे पाकिस्तानी हैं, अमेरिका में भी पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, 4 मुसलमान हैं कांग्रेस में, तो अच्छी पोजीशन पर हैं। लेकिन आप बिल्कुल सही कहते हैं कि वो एक सीनियर लेवल पर ये हैं, और जो अवामी लेवल, जो स्ट्रीट लेवल है, वहाँ एक बहुत गैप है। और जब तक आप आम आदमी के जहन में ये नहीं डालेंगे कि जो मुसलमान है इसमें कोई ऐसी खामी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, जो हमें सिखाई गई है, जो हम टीवी पे देख रहे हैं, जब तक वो नहीं ठीक होगी, वो तासुब अभी भी रहेगा। अभी भी मैं तो ये फॉलो करता हूँ बहैसियत एक स्कॉलर जो इस मौजू पर लिखता है। बार बार ये इंसिडेंट्स आते हैं, अमेरिका में या इंग्लैंड में या फ्रांस में या इंडिया में, बार बार ये इंसिडेंट्स है। कोई बेचारी लड़की जा रही थी, उसके पीछे लग गए, उसके कोई वो दुपट्टा पहनी थी, एक ठग्स जो होते हैं 8-10 गुंडे टाइप, वो उसके पीछे लग गए, गालियाँ दे रहे, धक्के देने लगे, मारने लगे, या कोई बुजुर्ग जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, उसके पीछे लग गए। अभी भी हो रहा है। तो ये जो चैलेंज है, ये ओवरनाइट ख़त्म नहीं होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्ट कर लिया ये डे। ठीक है, ये एक बहुत ही अहम कदम है, लेकिन ये एक कदम है, आगे हमें बढ़ना है, कदम लेके, और कदम हमने लेने, क्योंकि ये बहुत ही डीप चीज़ है। और आपने ये रेज किया था कि हिस्टोरिकली देखें, ये जब से इस्लाम आया है 7th सेंचुरी में, जब से ये चीज़ शुरू हुई है, नई चीज़ नहीं है। और अगर आप देखेंगे कि हमले जो शुरू हुए थे रसूल पाक पे, ये सब उस वक्त से शुरू हुए, और बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें कही गई थी। सो ये नई चीज़ नहीं कि हमले हो रहे हैं, लेकिन हम फेल हुए हैं उनको समझाने के लिए कि इस्लाम है क्या। और तारीख में ऐसे लोग हैं, ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें ये बड़ी कोशिश की और इस्लाम की इमेज को करेक्ट करने की। हम एक मसलन मैं आप मिसाल देता हूँ आपको, सुल्तान सलाउद्दीन की। जब ये सुल्तान सलाउद्दीन ने जेरूसलम वापस हासिल किया है क्रूसेडर से, उन्हें अपने तरीके से, अपने बिहेवियर से ये इस्टेब्लिश किया कि एक मुसलमान जो विक्टोरियस है, जो जिसने फतेह की है, उस मोमेंट ऑफ फतेह में वो हमदर्दी दिखाता है, कंपैशन दिखाता है, क्योंकि वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है अपने खुदा ताला की, वो है रहमान और रहीम। तो वो भी रहमान और रहीम दिखाना चाहता है। ये बहुत ही मशहूर मिसाल है, और ये बहुत ही इसने मुतासिर किया मगरिब में, और किताबें लिखी गई हैं, फिल्में बनाई गई सुल्तान सलाउद्दीन के। तो ये जो बातें ये हमें हिस्टोरिकली जाननी चाहिए। फिर ऐसे नाम है हमारे इब्न अरबी, रूमी साहब, मौलाना रूमी, बहुत इनका असर है बाहर नॉन मुस्लिम्स में। तो हमें बार बार ये जो अपने मुसलमान हैं उनको हमें दुनिया से शेयर करना है कि ये देखिए, ये भी हमारे कल्चर के। आप हमें प्रोजेक्ट करते हैं कि हम टेररिस्ट हैं, हम नेगेटिव हैं, लेकिन ये भी हमारे कल्चर के, ये भी हमारे लोग हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर एस अहमद। हम तफसील से गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामोफोबिया के हवाले से, और उनका कहना था अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये फ़ैसला इंतहाई अहम है, लेकिन बहरहाल हमें एक बहुत बड़ा सफ़र करना है, पूरी दुनिया को बताना है कि इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है, और जो कुछ दुनिया में इस्लामोफोबिया
کے پس منظر میں ہو رہا ہے اسے بہرحال روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔